السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ابوظہبی کے رہائشیوں کے لیے بڑی خوشخبری، ابوظہبی ایکسپریس بس سروس پیر سے شروع کی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ ابوظہبی پولیس کے کارنامے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، بندرگاہ پر 150 ملین درہم مالیت کی 1.5 ٹن منشیات ضبط کر لیں۔ ابوظہبی سے انگلینڈ کی فلائٹ میں بم کی جھوٹی اطلاع دینے والے شخص کو سخت سزا سنا دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی جدید لڑاکا طیارے J-10C میں بیٹھنے کی تصاویر وائرل۔ شیخ محمد بن زید نے سوڈان کے لوگوں کے لیے بڑی حمایت کا اعلان کر دیا، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر غور۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 12 مارچ بروز ہفتہ کرونا وائرس کے 353 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں 8,85,089 مجموعی کیسز کی تعداد ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,033 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے، جس کے بعد مجموعی صحتیابیوں کی تعداد 8,50,156 تک پہنچ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ مملکت میں ایک ہلاکت ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 2,302 ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق خلیفہ پورٹ پر اب تک کی سب سے بڑی منشیات کی پکڑ دھکڑ میں ابوظہبی پولیس نے 150 ملین درہم مالیت کی 1.5 ٹن ہیروئن متحدہ عرب امارات میں اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ یہ منشیات ابوظہبی کسٹمز کی جنرل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر ضبط کی گئی۔ ابوظہبی پولیس کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل پائلٹ فارس خلف المزروعی نے جمعے کے روز کہا کہ انسداد منشیات کے محکمے کی تحقیقات میں ایک پڑوسی ملک سے ایک مشتبہ کھیپ کا پتہ چلا جو یورپ بھیجے جانے کی منتظر تھی۔ انسداد منشیات کے محکمے اور ابوظہبی جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز نے فوری طور پر ایک مشترکہ ٹیم تشکیل دی تاکہ کھیپ کو ضبط کیا جا سکے۔ المزروعی نے کہا کہ یہ آپریشن اب تک کا سب سے بڑا کامیاب آپریشن تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ فورس کی پیشہ ورانہ مہارت اور بین الاقوامی گروہوں کا مقابلہ کرنے میں اعلیٰ صلاحیتوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ شیخ محمد بن زید نے سوڈان کے لوگوں کے لیے بڑی حمایت کا اعلان کر دیا، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر غور۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر محترم شیخ محمد بن زید ال نہیان نے سوڈان کے عوام کی قومی مفادات کے تحفظ اور ترقی و استحکام اور خوشحالی کے لیے ان کے خواہشات کے حصول کے لیے متحدہ عرب امارات کی حمایت کی تصدیق کر دی ہے۔ سوڈان کی خود مختار عبوری کونسل کے چیئرمین جنرل عبدالفتاح البرہان عبد الرحمان نے آج قصر الشاطی محل میں عزت مآب کا استقبال کیا۔ شیخ محمد نے سیاسی عمل کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے اور قومی اتفاق رائے تک پہنچنے کے لیے سوڈان میں عبوری دور سے متعلق تمام فریقوں کے لیے بات چیت اور افہام و تفہیم کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا، جو ملک کو استحکام اور اتحاد کی طرف لے جاتا ہے اور تعمیر و ترقی کی کوششوں کو ہدایت دیتا ہے۔ دونوں فریقین نے دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور کے علاوہ مختلف شعبوں میں اپنے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران محترم کو سوڈان کی تازہ ترین پیش رفت اور ملک کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ ابوظہبی کے رہائشیوں کے لیے بڑی خوشخبری، ابوظہبی ایکسپریس بس سروس پیر سے شروع کی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق مقامی اتھارٹی نے اعلان کیا کہ ابوظہبی ایکسپریس بس سروس امارات بھر میں تیز رفتار بس ٹرانسپورٹ فراہم کرنے والی سروس ہوگی، جو کہ پیر سے شروع کی جائے گی۔ محکمہ بلدیات اور ٹرانسپورٹ کے انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر ITC نے کہا کہ براہ راست نان اسٹاپ بس سروس نجی شعبے کے آپریٹرز کے ذریعے پیش کی جائے گی۔
یہ اقدام عوامی نقل و حمل کی خدمات کو ترقی دینے، اپ گریڈ کرنے اور بہتر بنانے اور کمیونٹی کی نقل و حرکت کے مزید اختیارات فراہم کرنے کی کوششوں کے مطابق ہے۔ نئی سروس مسافروں کو 2 مرحلوں میں دستیاب کرائی جائے گی۔ پہلے میں مصفہ انڈسٹریل ایریا اور محمد بن زید سٹی شامل ہوں گے اور دوسرے میں خلیفہ سٹی، بنی یاس، الشامہ، الفلاح اور مسافروں کی ضروریات کے مطابق دیگر علاقے شامل ہوں گے، جو ان علاقوں کو 4 براہ راست آپریشنل راستوں کے ذریعے ابوظہبی سٹی سے براہ راست منسلک کرے گا۔ دوسرے مرحلے میں آئی ٹی سی الین کے مختلف علاقوں میں 5 نئے راستے بھی شامل کرے گا، جو شہر کے اندر براہ راست اور فوری سروس فراہم کرتے ہیں، جو کہ الحیار، الفقہ، سویحان، الشویب، ناہل، ابو سمرہ، الویکان اور القوت کے علاقے ہیں۔ ابوظہبی سے انگلینڈ کی فلائٹ میں بم کی جھوٹی اطلاع دینے والے شخص کو سخت سزا سنا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق طیارے میں بم کی اطلاع دینے والے ایک برطانوی شخص کو اس کی جھوٹی اطلاع پر بھاری جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ ابوظہبی کی عدالت نے ایک برطانوی شخص کو بم کی جھوٹی اطلاع دینے پر 5 لاکھ درہم کا جرمانہ کیا ہے۔ اس شخص کی جھوٹی اطلاع کی وجہ سے مذکورہ پرواز کو منسوخ کیا گیا تھا۔ ملزم نے طیارے میں سوار ہونے سے انکار کرتے ہوئے ایئر لائن کے اسٹاف کو بتایا کہ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مانچسٹر انگلینڈ جانے والی پرواز میں بم موجود ہے۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر سیکیورٹی ٹیم کو الرٹ کرنے کے بعد طیارے کو خالی کرا لیا گیا۔ تمام مسافروں اور عملے کی تلاشی لی گئی۔ اس کے علاوہ تمام مسافروں کے سامان کو اتار کر معائنہ کیا گیا۔ طیارے کو دھماکہ خیز مواد کے معائنے اور ڈسپوزیبل یونٹ کے ذریعے اسکین کیا گیا۔ مکمل تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی بم نہیں تھا اور یہ رپورٹ جھوٹی تھی۔ جھوٹی اطلاع کی وجہ سے پرواز کو منسوخ کیا گیا تھا، جس سے کمپنی اور مسافروں کو مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ عدالت نے ملزم کو 5 لاکھ درہم جرمانہ ادا کرنے اور 2021 کے تعزیرات کے قانون نمبر 31 کے آرٹیکل 324 کے مطابق مطلوبہ رقم ادا کرنے کے بعد ملک بدری کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جدید لڑاکا طیارے J-10C میں بیٹھنے کی تصاویر وائرل۔ تفصیلات کے مطابق پاک فضائیہ کے بیڑے میں جدید لڑاکا طیارے J-10C کی شمولیت کی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے جدید لڑاکا طیارے J-10C میں بیٹھ کر خود طیارے کا معائنہ کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاک فضائیہ کے سربراہ عمران خان کے ہمراہ تھے۔ پاک فضائیہ کے اعلیٰ افسر نے وزیر اعظم عمران خان کو جدید لڑاکا طیارے سے متعلق بریفنگ دی۔ اس کے علاوہ وفاقی وزراء فواد چودھری، پرویز خٹک، اسد عمر نے بھی نئے طیاروں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے جدید لڑاکا طیارے J-10C کی پاک فضائیہ میں شمولیت پر پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ میلی آنکھ سے دیکھا تو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔